کبر الامام فکبرو، جب امام تکبیر کہے تم کیا کرو؟ تکبیر کہو۔ اور وَإِذَا قَرَأَ جب امام قرآن پاک پڑھے فَأَنصِتُوا تم چپ رہو۔ ٹھیک ہے، جب امام قرآن پاک پڑھے تم کیا کرو؟ چپ رہو۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ جو امام پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بھی حسن درجہ کی حدیث ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ مسئلہ ضمناً شروع ہو گیا ہے، یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ مسئلہ ضمناً شروع ہو گیا۔ چلو یہ مسئلہ بھی بعض نمازیوں کو معلوم نہیں ہوتا، کچھ ہمارے حنفی لوگ بھی امام کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے چپ کر کے کھڑا ہونا یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے ان کی اصلاح ہو جائے گی، ان کو اس مسئلے کا علم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا، یعنی قرآن پاک پڑھنا، باقی چیزیں نہیں۔ باقی چیزیں ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات بھی پڑھتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے الحمد شریف سے لے کر کفوا احد تک، جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یا کسی جگہ سے بھی قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ امام ہی کرے گا، اور مقتدی اس دوران کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا، اور اس کا خاموش رہنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو دل میں پڑھتا رہتا ہے ساتھ امام کے پیچھے، جی جی، تو اگر عادت نہ ختم ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ ختم ہو تو کھڑے ہوئے ہم دل میں پڑھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ امام کے پیچھے، اس کا یہ ہے کہ تفکر کرے گا نا، تھوڑا سا توجہ کرے گا، چند دنوں کے بعد اللہ کرے گا اس کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بنی ہوئی عادت ہوتی ہے نا اس کو ذرا چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی گناہ کے زمرے میں تو نہیں نہ آتا؟ گناہ کے زمرے میں اس حوالے سے آ جائے گا کہ کیونکہ اللہ کریم کا حکم ہے چپ رہو، تو وہ چپ نہیں رہ رہا۔ گناہ کے زمرے میں اس حوالے سے آ جائے گا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ کان لگا کر سنو اور چپ رہو، کان بھی اس نے کو نہیں لگایا کیونکہ وہ اپنا پڑھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، اس نے کان بھی کو نہیں لگایا کیونکہ وہ اپنا پڑھ رہا ہے روٹین کے مطابق، اور چپ بھی کوئی نہیں ہوا، تھوڑا بہت اس کو آواز آ رہی ہے، اس لیے دونوں حکموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ گار بھی یقیناً ہوگا۔ تو اگر کسی کی یہ عادت بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، پہلے جو کچھ ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر کسی نمازی کی یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ دل میں پڑھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو اس کو اس عادت کو چینج کرنا ضروری ہے۔ امام کی تلاوت پر بالکل کان لگانا اور چپ رہنا یہ اللہ کریم کا حکم ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لہذا عادت جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس عادت کو چینج کر لوں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی نہیں، دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر پڑھ رہا ہے، نہیں وہ دل کا پڑھنا پھر نہیں نہ ہوگا، وہ تو توجہ سے سننا ہوگا نا، دل سے پڑھنا اور ہوتا ہے اور توجہ سے سننا اور ہوتا ہے۔ دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر پڑھ رہا ہے، سنو کان ادھر لگے ہوئے ہیں لیکن پڑھ وہ اپنے طور پر رہا ہے، یہ مطلب ہے دل سے پڑھنے کا، تو یہ بھی خلاف ورزی ہو جائے گی نا۔ ہاں اپنے طور پر نہیں پڑھ سکتے، اہل حدیث جو ہے وہ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، جی اہل حدیث جو ہے وہ پیچھے اپنے طور پہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ ان کا اپنا ایک مذہب ہے۔ جی جی میں کیا وہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ہے مطلب حدیث میں کہ وہ جو پڑھتے ہیں؟ ہاں وہ ان کی دلیل ہے، لیکن اس دلیل کا یہ مطلب نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں، مطلب لینے میں فرق لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
چلو یہ سوال ہوا، اس کی میں وضاحت کر دوں، بس ہمارے لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم کم از کم اس بات کو ذہن میں رکھ سکیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایک حدیث ہے، بڑی اتھینٹک حدیث ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ مطلق، یعنی یہ امام کے پیچھے کی بات نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے کی بات یہ ہے مقتدی کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ میں تو آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ چکا ہوں کہ مقتدی نے امام کے پیچھے اگرچہ نہیں پڑھی، اگرچہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نا، لیکن میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو جب امام کے پیچھے مقتدی نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھ لی ہے، تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب مقتدی نے پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کوئی اور ذات نہیں کہہ رہی، وہ ذات کہہ رہی ہے جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی ذات پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ ذات فرما رہی ہے کہ مقتدی کا پڑھنا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو امام نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اولی پڑھی ہے یا بلند آواز سے پڑھی، اس لیے مقتدی نے بھی پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے نہیں پڑھی لہذا اس حدیث کے مطابق تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے۔ کیسے پڑھی ہے؟ ہماری جگہ پہ امام نے پڑھی ہے، ہماری جگہ پہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اب بات سمجھ آ گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث اس طریقے پر ہے جس طریقے پر وہ اس کو لیتے ہیں، ایک آدمی وضو کر کے آتا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ امام صاحب ابھی قیام میں ہوتے ہیں، وہ آتا ہے پیچھے مل جاتا ہے، جیسے ہی وہ ملتا ہے امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام صاحب اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے رکوع میں جانا ہے نا، رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے سورۃ فاتحہ تو پڑھی کوئی نہیں ہے، اس کا امام کے ساتھ ملنا ہی اس کا، یہی ہمارا جواب ہے۔ اور امام کے ساتھ مل گیا تو سمجھ نماز، آپ امام کے ساتھ وہ مل گیا، اس کی رکعت ہوگی نا، یہ سارے رات سمجھ رہے ہیں نا، اس کی رکعت اس نے سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھی۔ اب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی واقعی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات میں اس مسئلہ کی شروع کرنے سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے پڑھنے سے وہ سورۃ فاتحہ چلو ظاہری طور پر نہیں پڑھ رہا لیکن حکماً وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔